بس تیرا ساتھ ہو ڈرامے کی اگلی ساتھ میں کیا ہونے والا ہے اس ویڈیو میں نے شارٹ سا ریویو دیا ہے. ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا. شایان کا انجام اور شازیہ بیگم کا غرور اور تکبر کس طرح خاک میں مل جائے گا. جیسا کہ آپ نے دیکھا دادا کے مجبور کرنے پر انس تایا کی فیکٹری تو چلا جاتا ہے، لیکن مرسلین صاحب اسے اس فیکٹری میں برداشت نہیں کر پا رہے. اسے آفس کے کونے میں بیٹھنے کا حکم دے دیا جاتا ہے اور مہینے کے شروع میں تمہیں ڈبل سیلری مل جائے گی، بس تم مجھے نظر مت آنا کہیں. لیکن قسمت کے شایان کے دوست جو گھٹیا پلان بنا رہے تھے اس جوس کمپنی کو ڈبونے کے لیے، انس اپنی آنکھوں سے یہ سب دیکھ لیتا ہے. وہ جو گلے سڑے فروٹس کے کنٹینر لا کر وہاں رکھتے ہیں جن سے بدبو اتنی شدید ہے کہ ان سے خود بھی برداشت نہیں ہو رہی تھی. انس بھی اسی بدبو کے پیچھے فیکٹری کی پروڈکشن ایریا کی طرف آ گیا. کنٹینروں میں سے آتی ناقابل برداشت سمیل اور گلے سڑے فروٹس دیکھ کر وہ حیران، اور ایسے میں اس کی نظر فیکٹری کے اندر شایان کے دوستوں پر پڑتی ہے. وہ اندر آتا ہے لیکن اتنی دیر میں دوست چھپ چکے تھے، اس لیے انس انہیں نہیں پکڑ پایا. لیکن وہ اپنے تایا سے جا کر بات ضرور کرتا ہے کہ مجھے آپ سے فیکٹری کے بارے میں بات کرنی ہے، جس پر مرسلین صاحب تپ جاتے ہیں کہ تم مجھ سے فیکٹری کے بارے میں کیا بات کرنا چاہتے ہو اور تمہاری اتنی مجال کہ تم مجھے فیکٹری کے بارے میں کوئی مشورہ دو. چپ کر کے وہاں جا کر بیٹھ جاؤ، تمہیں پہلے بھی کہا ہے مجھے نظر مت آنا. اب مرسلین صاحب انس کی بات سننے کو تیار نہیں. پریشانی میں وہ گھر واپس آتا ہے تو اسے دیکھ کر انسا مسکراتے ہوئے ویلکم کرتی ہے کہ تم قسمت پر یقین کرتے ہو، جس پر انس کہتا ہے قسمت پر تو نہیں لیکن محبت پر یقین رکھتا ہوں. جب سے تمہاری محبت ملی ہے ساری ملی ہوئی نفرتیں بھول گیا ہوں. اس کی بات سن کر انسا مسکرا دیتی ہے. جب سے تم مجھے ملے ہو میں بھی سوچتی ہوں کہ اپنی قسمت ہم دونوں مل کر بنائیں گے. فی الحال تو کھانا بنانا ہے، کچن میں جا رہی ہوں کھانا بنانے، ورنہ تمہاری تائی امی آ کر پھر سے حکم چلائیں گی. وہ کچن میں چلی جاتی ہے اور انس بھی اس کے پیچھے آ جاتا ہے کہ میں بھی تمہاری ہیلپ کرتا ہوں تاکہ جلدی کام ہو جائے. وہ بھی نہیں چاہتا کہ تائی امی کوئی بات کریں. کچن میں کھڑے ہو کر اچانک انس کو احساس ہوتا ہے کہ انسا کا گال ایک سائڈ سے سرخ ہے، تھپڑ کا نشان ہے. یہ دیکھ کر وہ پریشان ہوتا ہے. انسا یہ کیا ہوا ہے تمہارے منہ پر؟ کسی نے تھپڑ مارا ہے تمہیں؟ کس نے مارا ہے؟ وہ پریشان ہو جاتا ہے، گھبرا جاتا ہے. اس پر انسا مسکراتی ہے، کچھ نہیں، آج بھائی کی طرف گئی تھی، بس انہوں نے یہ نشانی لگا کر بھیجی ہے. انس پریشان، لیکن ہوا کیا؟ کیوں مارا انہوں نے تمہیں؟ اس پر انسا بتاتی ہے کہ گھر سیل کرنے جا رہے تھے میری اجازت کے بغیر. وہ تو شکر ہے میں نے گھر کے باہر لکھوا دیا کہ یہ پراپرٹی متنازع ہے، اس کو خریدنے والا خود ذمہ دار ہوگا. نیچے اپنا نام بھی لکھ کر آئی ہوں، انسا جمیل. اب انسا کا بھائی گھر بیچنے والوں کو گھر دکھا رہا تھا تو وہ سوال کرتے ہیں کہ انسا جمیل کون ہے؟ باہر ان کا نام لکھا ہوا تھا. ایسے میں عارف کوئی جواب دیتا، انسا ہی وہاں آ جاتی ہے. میں ہوں انسا جمیل، عارف جمیل کی سگی چھوٹی بہن، اس گھر کی آدھی یعنی برابر کی حصے دار. میری اجازت کے بغیر یہ گھر نہیں بیچ سکتا. عارف انسا کی اس بدتمیزی پر رکھ کے ایک تھپڑ اس کے منہ پر مارتا ہے. اتنی مشکل سے گھر کا سودا ہو رہا تھا اور انسا نے آ کر سب برباد کر دیا. اسی تھپڑ کا نشان دکھا کر وہ انس کے سارے سوالوں کا جواب دیتی ہے اور انس اس کی جرت پر مسکرا دیتا ہے. تم بھی بہت جیدار ہو، تمہارا بھائی پینٹ کروا دے گا، ختم کروا دے گا وہ لکھا ہوا، پھر کیا کرو گی؟ اس پر انسا کہتی ہے روز جاؤں گی، روز لکھ کر آؤں گی. اس کی بات پر دونوں ہنستے ہیں اور کچن میں کھڑے کھانا بنا رہے ہیں. ان کی باتوں کی اور ہنسنے کی آوازیں شیرین کے کانوں میں پڑتی ہیں. وہ جو یہاں سے گزر رہی تھی اندر کا منظر اسے تپا کر رکھ دیتا ہے. کمرے میں جاتے ہی ہاتھ میں پکڑی بوتل اٹھا کر شیشے کو دے مارتی ہے. ادھر آپ دیکھیں گے کہ انس کھانے سے فارغ ہونے کے بعد انسا سے بیٹھ کر بات کرتا ہے کہ آج جو کچھ فیکٹری میں ہوا، پہلا دن تھا فیکٹری میں لیکن کچھ گڑبڑ ہے. شایان اپنے دوستوں کے ساتھ مل کر کچھ غلط کر رہا ہے کہ وہ بہت بڑی گڑبڑ کر رہا ہے. یہ سن کر انسا پریشان ہو کر انس سے کہتی ہے کہ تم دادا کو بتاؤ جا کر، وہی اسے روک سکتے ہیں. تمہارے تایا نے تو تمہاری بات سننی نہیں، شاید اپنے باپ کی سن لیں. یہی سوچ کر انس دادا سے بات کرنے آتا ہے. مجھے آپ سے شایان کے بارے میں بات کرنی ہے. وہ اور اس کے دوست مل کر فیکٹری میں، اس سے پہلے کہ وہ اپنی بات مکمل کرتا شازیہ بیگم اپنے بیٹے کا نام سن کر رک جاتی ہیں اور جب انہیں پتہ چلتا ہے کہ انس کو شکایت لگا رہا ہے دادوں کو شایان کے حوالے سے تو وہ دھڑام سے دروازہ کھول کر اندر آ جاتی ہیں. مجھے پتا تھا تم سے برداشت نہیں ہوگا، تم ہمیشہ سے حاسد تھے، حسد کرتے ہو میرے بیٹے سے، جلتے ہو اس سے. جس پر انس اٹھ کر کھڑا ہوتا ہے کہ تائمی مجھے کیا ضرورت ہے شایان سے حسد کرنے کی، یہ معاملہ کچھ اور ہے، سمجھنے کی کوشش کریں. لیکن اس کی کوئی بات نہیں سننی جاتی. اور وہیں دوسری طرف شایان اپنے دوستوں کے ساتھ مل کر جوس کی فیکٹری میں ملاوٹ کر جاتا ہے اور یہ جوس پینے والے ہیں بچے. جوس پی کر بچے ہوں گے بیمار، ہاسپٹل پہنچیں گے تو ظاہر سی بات
बात है, मुरसलीन साहब की फैक्ट्री पर पड़ेगा छापा और मुज़र सेहत केमिकल्स और ख़राब फ्रूट्स जूस में मिलाने का केस सामने आएगा और फैक्ट्री सील हो जाएगी। बेचारे अनस पर नाम आएगा कि 2 दिन हुए इसे फैक्ट्री गए, इतने मनहूस कदम फैक्ट्री ही सील करवा दी इसने। लेकिन असल मुजरिम तो शयान है। इस बार शयान का पकड़ा जाना बहुत ज़रूरी है। बच्चों की हालत ख़राब होगी, बच्चों के पेरेंट्स फैक्ट्री को आग लगाने पहुंच जाएंगे। मुरसलीन और इसके बेटे को अरेस्ट कर लिया जाएगा और यहाँ पर शाजिया बेगम वावेला मचाएंगी। ये सब कुछ अनस का किया धरा है। इसने जानबूझकर फैक्ट्री में ये सब किया ताकि बदला ले सके मेरे बेटे से। इसी लम्हे गुस्से और बौखलाहट में इनके मुंह से निकल जाएगा अपनी बीवी की बदनामी का बदला। अनस, वो वीडियो शयान ने बनाई थी ना, इस बात का बदला लिया तुमने शयान से। अब बस सच्चाई सामने आ जाएगी। मुझे पूरा यकीन है कि ड्रामे की मुकम्मल कहानी यही होगी, क्योंकि अनसा को सच पता चला तो वो शयान को छोड़ने वाली नहीं, लेकिन अनस को भी माफ़ नहीं करेगी जिसने इतना बड़ा सच छुपाया। होप्स हो कि ड्रामा हैप्पी एंडिंग के साथ ख़त्म हो। वैसे शिरीन काफ़ी बदल गई है। अनस को नीचा दिखाने या इसका मजाक उड़ाने के बजाय वो अब चुप रहती है। इन दोनों को देखकर जेलिस हो रही है। मुझे लगता है डिप्रेशन में आकर अपने साथ कुछ गलत कर जाएगी। शाजिया बेगम और मुरसलीन साहब सर पीट पीट कर रोएंगे जब इनके दोनों बच्चे इनकी आंखों के सामने बर्बाद होंगे। शयान के दोस्त पुलिस के डर से सारा इल्ज़ाम शयान पर लगा देंगे और शयान लंबा जाएगा जेल में। मुरसलीन साहब का ख़ानदान, कारोबार, वो फैक्ट्री जो इन्होंने गन पॉइंट पर अनस से अपने नाम करवाई थी, यतीम का माल खाया था, वो माल इन्हें भी हजम नहीं होगा। और रह गई शाजिया बेगम। एक तरफ बेटी मर जाएगी, दूसरी तरफ शयान के जेल जाने का दुख। शाजिया बेगम तो पागल हो जाएंगी और मुरसलीन साहब उठते बैठते अनस के सामने हाथ जोड़ेंगे, माफ़िया मांगेंगे, तो मेरा सब कुछ ले लो, ये घर, फैक्ट्री, सब कुछ ले लो, जो कुछ भी है मैं तुम्हारे नाम कर दूंगा, बस किसी तरह मेरे बच्चे मुझे वापस ला दो, अपनी बद्दुआएं वापस ले लो। खैर अनसा को भी एहसास हो जाएगा कि इस सब में अनस की कोई गलती नहीं, क्योंकि दादा ने इसे प्रेशराइज़ किया था। लेकिन यहाँ पर मुझे लगता है कि मुरसलीन साहब की फैक्ट्री से ख़राब जूस पीने वाला अनसा का भांजा और भांजी भी इसकी जद में आएंगे। दोनों बच्चों की ज़िंदगी ख़तरे में होगी और भाई अपने बच्चों की जान बचाने के लिए अपनी बहन के आगे हाथ जोड़ेगा। माफ़ कर दो अनसा मुझे, मैं सब जानता था कि तुम बेकसूर हो, लेकिन फिर भी मैंने तुम्हारे साथ ये सब किया, मेरे बच्चों पर आ गया, मेरा किया। इधर भाभी को भी अपनी गलतियों का एहसास होगा, वो भी माफ़िया मांगेंगी। मुझे तो यही इस ड्रामे की आगे की कहानी लग रही है। आप लोग क्या कहते हैं इस बारे में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।